حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اب نجات دینے والی 3 چیزوں میں سب سے پہلے آپ نے فرمائی کہ اللہ کا ڈر، جلوت ہو، خلوت ہو، محفل ہو، تنہائی ہو، ہر حال میں اللہ سے ڈرو۔ اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں بھی یہی کہا ہے کہ جتنی عبادات ہیں ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اب محفلوں کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں وہ تو عام طور پر ایک انسان شرماتا ہے کرتے ہوئے، لیکن تنہائی کے اندر بعض اوقات وہ شیر ہو جاتا ہے گناہ کرنے پر۔ اسی لیے حضرت علی نے بھی فرمایا کہ مومن وہ نہیں ہے جو کہ اپنے آپ کو محفل میں گناہ سے بچائے، بلکہ اصل مومن وہ ہے جو کہ تنہائی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اس وقت انسان کا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی ریکارڈ کرے نہ کرے، اللہ تو کر رہا ہے ہر چیز۔ اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ہر وقت آپ کے ساتھ جو ہیں یہ فرشتے ہیں جو کہ آپ کے ریکارڈ کو لکھ رہے ہیں، آپ کے گناہوں کو بھی لکھ رہے ہیں اور آپ کے اچھے اعمال کو بھی لکھ رہے ہیں۔ پھر قرآن میں آتا ہے سورہ یاسین میں کہ یہ ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، یہ سب گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ تو تنہائی کے گناہ بڑے خطرناک ہیں، ان سے بچنا چاہیے، قدم قدم پر گناہ ہیں، اور تنہائی کے گناہ بڑے آسان ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ اپنے صحابہ سے کہا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ پہاڑوں کے برابر نیک اعمال لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال کو جو ہے نا وہ ضائع کر دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ان کا کیا جرم ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بیسیکلی وہ تنہائیاں ان کی پاک نہیں تھی، وہ تنہائیوں میں بیٹھ کر گناہ کرتے تھے۔ یعنی کہ آج کے دور کو انہوں نے اتنا عرصہ پہلے دیکھ لیا۔ اب بندہ اگر سوچے تو اس دور کے اندر تنہائی کے گناہ کیا ہو سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کنڈی بند کر کے کیا کوئی کر لیتا ہوگا، لیکن آج اس بات کی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایک موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ پوری دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے گناہوں کو دیکھ سکتے ہیں، گناہوں میں ملوث کر سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو تنہائی کے گناہ جو ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات محفلوں میں بھی ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، جہاں 4 عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں، آپس میں غیبت، برائیاں ایک دوسرے کی، اور اس طرح کے بدعمالیوں میں جو ہیں وہ ہم جو ہیں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ مرد جو ہیں وہ بد نظری کا شکار کرتے ہیں، کوئی محفل میں چلے جاتے ہیں، یا ہنسی مذاق کرنا، گالم گلوچ کرنا، 4 6 8 2 اکٹھے ہو گئے۔ تو یہ سارے جو ہیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تو جب انسان گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے تو اس کے دل میں پھر کسی اور چیز کا خوف نہیں رہتا۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت بات علماء بتاتے ہیں کہ جو انسان اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے نا، تو لوگوں کے دل میں اس کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، یعنی وہ کسی سے نہیں ڈرتا پھر سوائے اللہ کے، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کا رعب اور اس کی عزت پیدا کر دیتے ہیں دوسرے لوگوں کے دلوں میں۔ اور جو شخص تنہائی میں گناہ کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے دوسروں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک نفرت پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اگرچہ ایک شخص دوسرے شخص کو نہیں بھی جانتا، پھر بھی اس کی خواہش ہوگی کہ میں اس شخص کو کوئی عزت نہیں دینا چاہتا دل سے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ پنشمنٹ ہے۔ دوسری چیز فرمائی کہ حق بات کہو، اور قرآن میں تو یہاں تک آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ سچی بات، سچی گواہی دو، اگرچہ وہ آپ کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، آپ کے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، آپ کے اقربا کے خلاف کیوں نہ ہو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا۔ اپنے خواہش نفس کی پیروی نہ کرو۔ سچی بات کہنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، بعض ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں، لیکن وہی انسان کے ایمان کا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہم نے پڑھا اور سنا کتابوں کے اندر، کہ جب انگریز گورنمنٹ تھی ہندوستان کے اندر، تو ایک جگہ کا معاملہ جو ہے وہ انگریز جج کے کورٹ میں چلا جاتا ہے، اور اس کو مسلمان کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارا ہے، وہ وہاں پر مسجد بنانا چاہتے ہیں، اور ہندو بھی کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارا ہے اور وہ وہاں مندر بنانا چاہتے ہیں۔ تو بڑی بحث مباحثے کے بعد اس بات پر اتفاق ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ہندو کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہماری بات نہیں مانتے
تو ہمارے پاس ایک ایسے مسلمان ہیں جو ہمارے حق میں گواہی دے سکتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ یہ جگہ ہماری ہی ہے. مسلمان بھی اس بات پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، مجھے ان کا نام یاد نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مسجد کا معاملہ ہے، یقیناً وہ ہمارے حق میں ہی گواہی دیں گے. اب جب مولانا صاحب انگریز جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ زمین کا ٹکڑا مسلمانوں کا نہیں بلکہ یہ ہندوؤں کا ہے. تو اب ہندوؤں کے حق میں جج جو ہے وہ فیصلہ دے دیتے ہیں، لیکن وہ ایک جملہ بڑا خوبصورت لکھتے ہیں کہ آج مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا. تو چاہے کیسے بھی حالات ہوں، آپ نے جو ہے صحیح فیصلہ کرنا ہے، صحیح بات کرنی ہے. اور تیسری بات فرمائی کہ میانہ روی اختیار کرو، مالداری میں، خوشی میں. اللہ تعالیٰ خود بھی اس بات کا قرآن میں حکم دیتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ نہ آپ زیادہ اسراف کرو نہ زیادہ کنجوسی اور بخل کرو، بلکہ درمیان والا راستہ خوبصورت راستہ ہے، اس پر چلو. اب اسراف کی بہت ساری شکلیں ہم دیکھتے ہیں کہ رسم و رواج پر بعض اوقات کتنا خرچ کر دیا جاتا ہے، کھانے پینے پر اتنا اسراف کر دیا جاتا ہے کہ وہ سارا اگلے دن گٹر میں پھینکا جاتا ہے فوڈ. اس کے علاوہ اگر ایک گاڑی یا 2 گاڑیوں کی ضرورت ہے تو گھر کے باہر بعض اوقات 10 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. ایک گھر بھی کافی ہے لیکن اس کے باوجود 8 10 گھر بنائے ہوتے ہیں مختلف ملکوں کے اندر. کچھ لوگوں نے گھڑی جو ہے وہ وقت دیکھنے کے لیے ہوتی ہے، چاہے آپ 1000 کی باندھیں یا لاکھ کی باندھیں یا کروڑ کی، بتائے گی وہ ٹائم ہی. اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ کروڑوں روپے کی گھڑیاں باندھ کے پھر رہے ہوتے ہیں. جو شادی کا اسپیشلی ڈریس خریدا جاتا ہے جس کو صرف ایک رات ہی پہننا ہوتا ہے، بعض اوقات جن کے پاس پیسہ ہے وہ اس طرح سے اسراف کرتے ہیں کہ وہ لاکھوں کروڑوں کا جوڑا لے کر اگلے دن جو ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کا بہت سارا اسراف ہے جس کے بارے میں ہماری پکڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کا ملک ایک غریب ملک ہے. وہاں پر آپ دیکھیں کتنی غربت ہے، کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنا علاج نہیں کروا سکتے اور دوا دارو نہ ہونے کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے. کتنے لوگ جو ہیں وہ 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتے. کتنے لوگ ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں، جو چھت سے محروم ہیں. تو اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا کہ آپ نے میانہ روی سے جو ہے پیسے کو خرچ کرنا ہے. 3 چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں کہ جو ہلاک کر دیں گی، ان میں سے ایک چیز آپ نے فرمائی تکبر ہے، دوسری چیز آپ نے فرمائی، اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی خواہش نفس کی پیروی کرنا ہے. قرآن کہتا ہے نا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی نفس کی خواہش کو ہی اپنا الہ بنا لیا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہمیں بتا دیا کہ یہ نفس جو ہے یہ مزے چاہتا ہے، یہ آپ کو ہر وقت برائی پر آمادہ کرے گا. روزہ بھی اللہ نے اسی لیے دیا ہے کہ آپ اپنی روح کو، اپنے نفس کو مضبوط کرو. حلال چیز بھی حرام ہو گئی. پانی جو ہے اب سارا دن ہم نہیں پی سکتے، وہ حلال ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ کروا رہے ہیں کہ 1 مہینہ حلال سے بھی رکو، باقی کے 11 مہینے آپ کی ایسی ٹریننگ ہو جائے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکو حرام چیزوں سے. تو خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی، اگر کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے. نمبر 2 دوسری چیز حرص اور بخل. اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں کہتے ہیں کہ میرے بندے جو ہے نا، خاص بندے، وہ نہ تو بخل کرتے ہیں اور نہ ہی وہ حرص کرتے ہیں. اور سورہ قلم کے اندر بڑا خوبصورت ایک واقعہ جو ہے وہ موجود ہے کہ ایک شخص کا باغ ہوتا ہے، نیک آدمی، اور وہ جب بھی کٹائی کرتا ہے تو اس باغ کے اندر مطلب جو اس کی فصل آتی ہے یا جو پھل آتا ہے اس کے اندر وہ غریبوں کو بھی شامل کرتا ہے. جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بیٹے پلاننگ کرتے ہیں کہ آج ہم صبح جا کر ہی سارا پھل جو ہے وہ توڑ لیں گے، ادروائز غریب آ جاتے ہیں تو وہ تنگ کرتے ہیں. تو وہ اسی پلاننگ کے ساتھ، اسی نیت اور اسی بخل کے ساتھ گھر سے نکلے. اللہ تعالیٰ نے ایسی آفت جو ہے وہ نازل کر دی اس باغ کے اوپر کہ جب وہ گئے تو ان کے پہچان میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمارا ہی باغ ہے، ہم کسی غلط جگہ پر تو نہیں آ گئے. تو حرص اور بخل جو ہے وہ اللہ کو بالکل پسند نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو سخی پسند ہے. سخی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ سخی جو ہے وہ جنت کے قریب ہے، وہ لوگوں کے قریب ہے، وہ اللہ کے قریب ہے اور وہ جہنم سے دور ہے. اور بخیل جو ہے وہ جہنم کے قریب ہے اور لوگوں سے بھی دور ہے، اللہ سے بھی دور ہے. اور فرمایا کہ اگنورینٹ جینرس پرسن از مور beloved to اللہ سبحانہ و تعالی دین دا stingy scholar. یعنی کہ جو ایک بہت بڑا اسکالر ہے لیکن وہ بخیل ہے، اللہ کو وہ نہیں پسند. اس کے برعکس اللہ کو وہ پسند ہے جو کہ سخی ہو، اگرچہ وہ جاہل کیوں نہ ہو.
تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ تکبر جو ہے، قرآن کے اندر آپ پڑھیں کہ شرک اور تکبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے گناہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ نبیوں کی جو دعوت تھی، اس دعوت کو بعض اوقات صرف اور صرف اسی لیے ٹھکرا دیا گیا کیونکہ لوگوں کے اندر تکبر تھا۔ حضرت نوح کی قوم کے بارے میں قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ وہ جو بڑے بڑے سردار تھے حضرت نوح سے کہتے تھے ہم تو آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، لیکن جب آؤ یہ کمین آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، یہ ہمارا سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام، ان کے پاس بھی ان کی بات بھی جو بڑے بڑے سردار تھے وہ بعض اوقات اس لیے نہیں سنتے تھے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے اگر ان کی بات سن لی اور ہم چھوٹے ہو جائیں گے، اسی وجہ سے جو ہے وہ شرک کے اندھیروں میں مبتلا رہ گئے۔ دنیا میں جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے وہ تکبر کی وجہ سے ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو تکبر جو ہے وہ کسی بھی چیز کا ہو، چاہے انسان کے علم کا ہو، چاہے اعمال کا ہو، چاہے حسب نسب کا ہو، چاہے انسان کو جو ہے وہ بڑی بڑی کوٹھیوں کا ہو تکبر، بڑے بینک بیلنس کا ہو، مال و دولت کا ہو، خوبصورتی کا ہو، جوانی کا ہو، تکبر کسی بھی چیز کا ہو، حتیٰ کہ اپنی عبادات کا یا اپنے تقوی کا ہی انسان کو تکبر ہونا، تو یہ سارا کا سارا تکبر جو ہے انسان کے سارے اعمال جو ہے وہ ضائع کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں 3 نجات دینے والی چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور 3 چیزیں جن سے بربادی آتی ہے، ہلاکت آتی ہے، ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔